السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل روحانی شفا ٹی وی پر۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رزق کے حوالے سے بہت ہی زبردست اور نایاب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ رزق کی تنگی سے، رزق کی پریشانی سے اور رزق کی بندش سے باہر آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رزق کی تنگی کی کیا وجہ ہے اور رزق کے معاملے میں لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے کہ پہلے لوگ ایک انسان کماتا تھا اور 10 لوگ کھاتے تھے، لیکن آج معاملات ایسے ہیں کہ 10 لوگ کما رہے ہیں اور 10 لوگ کے کمانے کے باوجود گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا۔ باپ بھی کما رہا، بیٹا بھی کما رہا، بیوی بھی کما رہی ہے، بیٹی بھی کما رہی، سبھی مل کے کما رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم مل کر کے سب کما رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہمارے مہینے بھر کا بجٹ پورا نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے رزق سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 90% لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں۔ وہ وظائف بھی رزق کے بارے میں ہی طلب کرتے ہیں۔ رزق میں وسعت تو چاہتا ہے، کشادگی تو چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو۔ اس لیے کہ اگر رزق میں برکت ہوگی 10,000 روپے میں بھی مہینے کا خرچہ ہو جائے گا، اور اگر رزق میں برکت نہ ہوئی تو پھر لاکھ اور 10 لاکھ کروڑ روپے بھی کم پڑ جائیں گے۔ رزق کا وظیفہ اور عمل پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ان 3 چیزوں کو چھوڑیں، تبھی ہم جو رزق کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، عمل پڑھ رہے ہیں، تبھی کام آئے گا۔ اگر ہم یہ 3 چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمل پڑھتے رہیں اور یہ تینوں کام بھی ہوتا رہے، تو پھر رزق کا وظیفہ تو کیا، آپ دنیا بھر کا وظیفہ پڑھ لیجئے، دنیا بھر کی تعویذات پہن لیجئے، کوئی بھی کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف یہ چیزیں ہیں، اس لیے ان کو چھوڑنا ضروری ہے، تبھی آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ 3 چیزیں کون ہیں۔ سب سے پہلی چیز سود کا لین دین۔ تو وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ یہ اچھی طرح کنفرم کر لیں، اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں آپ سود کے کاروبار میں ملوث تو نہیں ہے، سود کے لین دین میں ملوث تو نہیں ہے، اور اگر ہیں تو پھر فی الفور اس کو جو ہے ترک کریں، سودی لین دین سے بالکل باہر آئیں۔ اگر معاملات ایسے ہیں کہ آپ نے سودی قرضہ لے لیا ہے اور آپ کو اس سے باہر نکلنے کے لیے کافی وقت چاہیے اور ٹائم چاہیے، اور فی الفور آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، تو فی الفور جو ہے کم سے کم یہ نیت ضرور کریں کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے میں اس سے بچوں گا اور سودی کاروبار، سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچاؤں گی۔ پختہ نیت کریں۔ اگر ہمارے مال کے اندر جو ہمارا حلال مال ہے اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے، تو پھر ایسے مال سے برکت کی امید رکھنا، مال سے جو ہم کپڑا خریدیں گے، جو کھانا خریدیں گے، اور پھر وہ ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا اور ہمارے جسم کے اندر لگے گا، تو پھر اس سے وظائف میں طاقت نہیں ملے گی، وظائف میں پختگی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ حرام کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے اگر مال حلال کے اندر مال حرام ملا ہوا ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے رزق کا وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ مال حرام کے اندر تو ملوث نہیں ہے، اس لیے آپ اگر ملوث ہیں تو فی الفور جو ہے اس کو ترک کریں، اس کو چھوڑیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کسی کا اگر حق دبایا ہوا ہے، یا بہن کا حصہ ہے اس کو دبایا ہوا ہے، یا پیسہ ہے اس کا دبایا ہوا، یا کسی کا پیسہ لیا ہوا ہے اس کو دبایا ہوا ہے، دے نہیں رہے ہیں،
یا کسی کی زمین ہڑپ لی ہے یا کسی کا پیسہ ہڑپ لیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ وظیفہ تو کیا پورا قرآن پڑھ ڈالیں، دنیا بھر کی تعویذیں لٹکا لیں، دبا لیں، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کو اللہ رب العزت بالکل بھی پسند نہیں فرماتا، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں میرے عزیز ساتھی اور دوستو، ان 3 چیزوں کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر رزق کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ وظیفہ کیا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ وظیفہ ہے یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو۔ اس کو اگر آپ ہر نماز کے بعد 72 مرتبہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں زبردست وسعت ہوگی، زبردست برکت ہوگی، اور آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو مالی تنگی اور مالی پریشانی پہلے تھی وہ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد وہ ساری پریشانیاں جو مال سے متعلق تھیں وہ سب کی سب ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو عزیز ساتھی اور دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ حضرات ضرور ہمیں کمنٹ میں بتلائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔